اور آنے والے وقت میں ہمیں اس ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اب تیسرا محاذ ہمارا جو تحریک آزادی کشمیر کا ہے وہ سفارتی محاذ ہے۔ اس سفارتی محاذ کو ڈاکٹر سید غلام نبی فائز صاحب کی امریکہ میں گرفتاری کی وجہ سے کافی دھچکا لگا، کیونکہ ان پر الزام امریکہ نے یہ عائد کیا، اور آپ کو اس کا پس منظر بھی معلوم ہے کہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے ایک کمپاؤنڈ سے مبینہ طور پر گرفتار کر کے لے جانے اور پھر اس کی لاش کو سمندر کے حوالے کرنے کے پیچھے اگر یہ صحیح ہے تو، لیکن کلو جو ان کو ملا وہ پولیو کے قطرے پلانے والے ایک ڈاکٹر صاحب کے ذریعے، شکیل آفریدی کے ذریعے، جو امریکہ کے لیے CIA کے لیے کام کر رہا تھا، اس کے ذریعے ملا۔ اور ظاہر ہے کہ CIA کے لیے بندہ کام کر رہا ہے، امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے، اور امریکہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ اسے ہمارے حوالے کیجئے۔ اس سے پہلے ریمن ڈیوس گرفتار ہوا تھا اور اسلامی شریعت کے خون بہا کے فیصلے کے مطابق اس کو رہا کیا گیا، اور یہ خون بہا دینے کا عندیہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے پیش کیا تھا کہ اسلام میں خون بہا دے کر آزاد ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ خون بہا پاکستان کی حکومت نے ادا کیا۔ تو اس ڈاکٹر کے بدلے ایک کشمیری ڈاکٹر کو یہ کہہ کر امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا کہ یہ ISI کے لیے کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی CIA امریکہ کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے۔ اب بچنے کی صورت کیا تھی امریکہ کے لیے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ ایک کشمیری ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر ڈاکٹر سید غلام نبی فائی کو گرفتار کر لیں اور اس پر یہ الزام عائد کر لیں کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ کی حیثیت سے امریکہ میں کام کرتا رہا ہے، ISI سے پیسے لیتا رہا ہے، اور امریکہ کے صدر سے لے کر دیگر سینیٹرز اور کانگریس مین تک وہ پیسے تقسیم کرتا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے سفارتی محاذ پہ کچھ پیش رفت رک گئی، لیکن سفارتی محاذ پہ صرف کشمیری ہی کام نہیں کر رہے، سفارتی محاذ پہ پاکستانی بھی کام کرتے ہیں، حکومت پاکستان بھی کام کرتی ہے، آزاد خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو بیرونی دنیا میں ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ محاذ کام کر رہا ہے، لیکن خطرات کافی پیدا ہو گئے اور خدشات ان لوگوں میں پیدا ہو گئے جو اس محاذ پہ کام کر رہے تھے۔ اسی لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی سطح پہ جو فورم ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، OIC کو، یونائٹڈ نیشنز کو، نان الائنڈ موومنٹ کو اور دیگر اداروں کو، تاکہ وہ کشمیر کے حوالے سے اس انداز میں بات کریں کہ کشمیر کوئی ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہے، بلکہ یہ ریاست جموں و کشمیر کے 1,40,00,000 لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو ان 3 محاذوں پہ بات کرنے کے بعد اگر آپ ہندوستان کی پالیسی پہ بات کریں جو تحریک آزادی کشمیر کے خلاف اس نے
اختیار کی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو پوری دنیا میں تحریک آزادی کو بدنام کیا جائے، کہیں اس کو پاکستان سپانسرڈ تحریک کے طور پر پیش کیا جائے، جی کشمیری نہیں ہے، وہ تو بیچارے بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، جی پاکستان اس کے پیچھے ہے، وہ ہندوستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مسلم دنیا میں ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مسلم دنیا سے یہ کہے کہ اگر آپ 1,40,00,000 کشمیریوں کا مسئلہ جو ہے اس کو لے کے اٹھتے ہیں، اس میں مان لیجئے 1 کروڑ مسلمان بھی ہوں گے، لیکن ہندوستان میں تو 22 کروڑ مسلمان ہیں، تو آپ 22 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے کشمیر کے 1 کروڑ مسلمانوں کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ پھر انہیں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ 1 کروڑ لوگ ہندوستان سے الگ ہو گئے تو 22 کروڑ مسلمانوں کا حشر کیا ہوگا؟ کیا آپ کو 1947 یاد نہیں؟ کیا آپ کو گودرا یاد نہیں؟ کیا آپ کو ہندو مسلم فسادات یاد نہیں؟ گویا ایک لحاظ سے ہندوستان پوری دنیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کشمیری مسلمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہندوستان سے بھی ایسی آوازیں اب بلند ہونے لگی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اب یہ مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی یہ حکمت عملی بھی ہے کہ وہ مغربی دنیا میں جن چیزوں سے مغرب الرجک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ان کی حمایت کی تو یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، تو آپ تو پھر فنڈامنٹلزم کی حمایت کرتے ہیں، یہ تو اسلام پسند ہے۔ آپ وہاں کی عورتوں کو دیکھیں، وہ برقع پہنے ہوئے ہیں، وہاں داڑیاں ہیں لوگوں کی۔ اسی لیے ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم دنیا کو ایک ہتھیار سے اور مغربی دنیا کو ایک دوسرے ہتھیار سے زیر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور خود کشمیر کے اندر ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں تو انہیں قوت و طاقت کے ذریعے زیر کیا جائے اور عسکری جدوجہد کو عوامی جدوجہد بننے نہ دیا جائے۔ یہ خاص حکمت عملی ہے جو ہندوستان اس وقت اپنائے ہوئے ہے۔ اب اس کے برعکس اگر آپ پاکستان کی حکمت عملی کو دیکھیں تو وہ امریکہ کو راضی کرنے اور ہندوستان کو راضی کرنے کی پالیسی ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو تقویت دی جائے۔ وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دیں گے تجارت میں اور کہیں گے کہ ہم اگر امریکہ سے کوئی چیز منگائیں، چین سے کوئی چیز منگائیں، وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، جبکہ اگر ہندوستان سے ہم چیز منگوائیں وہ ہمارے لیے کافی سستی پڑتی ہے۔ لیکن اس ہند پاک تجارت کو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس تک پہنچانے کے لیے یہ وقت کیوں چنا گیا؟ یہ 2011 اور 12 کا انتخاب کیوں ہوا؟ اگر ہندوستان نے 1974 میں آپ کو یہ سٹیٹس اور درجہ دیا ہے تو آج آپ اس کو
اس کے مقابلے میں یہ درجہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے آپ نے سیز فائر لائن پہ اس پار کے کشمیریوں اور اس پار کے کشمیریوں کے درمیان تجارت کروائی. وہ تجارت کشمیریوں کے درمیان تجارت نہیں ہے، وہ تجارت ہند پاک تجارت ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارت ہے. لیبل اس پہ کشمیری تجارت ہے، لیکن اس کو ایک پائیدان کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیری ہم سے یہ نہ کہہ سکے کہ جی یہ تجارت ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک نہ کی جائے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. انہوں نے کشمیریوں کو اس قابل رکھا ہی نہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں. اگر آپ نے ٹی وی کے وہ مختلف ٹاک شوز دیکھے ہوں گے، میں بھی ایک ایسے ٹاک شو میں موجود تھا اور ہندوستان کا صحافی بار بار میرا نام لے کر مجھ سے پوچھ رہا تھا جی آپ مخالف ہیں ہندوستان اور پاکستان کی تجارت کے، مگر یہ تو بتائیے کشمیری جو آپس میں تجارت کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اگر وہ جائز ہے تو یہ ناجائز کیسے ہو گئی؟ تو اس لیے ہمیں کشمیریوں کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے اس کو اصل تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آخر کوئی خاص وجہ تو ہوگی کہ سونیا گاندھی اور منموہن سنگھ دونوں اس بس سروس کو بھی ہری جھنڈی دکھانے کے لیے سری نگر میں موجود تھے اور اس تجارت کو بھی جاری کرتے وقت ان کی آشیرواد اس کو حاصل تھی، اور یہاں پرویز مشرف اس کے لیے بس مرے جا رہے تھے. تو یہ سب پرویز مشرف کے فارمولے کو عملی جامہ پہنانے کی ایک سبیل ہے. تو پاکستان بظاہر تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، لیکن اگر آپ بنظر غائر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پرویز مشرف صرف زبان سے کہہ رہا تھا، موجودہ حکومت عملی طور پر وہی کچھ کر رہی ہے جو پرنٹ آؤٹ ان کا تھا، جو نقشہ انہوں نے پیش کیا تھا اس پہ عملی رنگ آج کی حکومت بھر رہی ہے. تو اب ہم ذرا اس جانب توجہ کریں کہ اب کیا کیا جانا چاہیے. عالمی سطح پہ ہمیں اس تحریک آزادی کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. تو چونکہ عالم یا عالمی برادری ہمارے حق کی اس طرح حمایت نہیں کرتی جس طرح کرنی چاہیے تھی، یہ بھی ایک حقیقت ہے. چائنا کشمیری نوجوانوں کو یا کشمیری تاجروں کو ویزا دیتا ہے، لیکن ہندوستان کے پاسپورٹ پہ وہ ویزے کا ٹھپا نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے کہ میں جموں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ مانتا ہی نہیں، تو ان کا یہ پاسپورٹ میں کیسے مانوں گا؟ میں نے وزارت خارجہ میں پاکستان سے کہا تھا کہ اگر چائنا یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس پہ ان کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ اس میں آپ پہلے دوسرے کشمیریوں سے بھی مشورہ کریں، کیونکہ وہی کشمیری پھر کہتے ہیں کہ جناب پھر تو ہمیں انڈیا چائنا جانے ہی نہیں دے گا. یا اگر ہم بھی کوئی کاغذ کے پرچے پہ ٹھپا لگائیں اور ہندوستان کے دیے ہوئے پاسپورٹ پہ ویزا نہ لگائیں
تو شاید ہندوستان کشمیریوں کا آزاد خطے میں اور پاکستان میں